الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. صدق اللہ العظیم. دوستو اور بزرگوں، عام طور پر مساجد میں موقع کے مطابق باتیں کی جاتی ہیں. جیسے ابھی شبِ برات کا موقع ہے، مگر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب برات میں کوئی خاص طور پر عبادت منقول نہیں ہے. ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، مگر خاص شب برات کی عنوان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عبادت کی ہو، ایسی بات نہیں ہے. نہ مغرب بات ہے، نہ عشاء بات ہے. اگرچہ بعض لوگوں نے مغرب بعد 6 رکعت پڑھنے کو کہا ہے، اس طرح پڑھے اس طرح پڑھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. نہ آپ نے ایسا کیا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کی ہے. ہاں، البتہ اس رات کی فضیلت ہے، اس رات کو فضیلت والا قرار دیا گیا ہے، مگر کوئی عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے اس پر اس رات کی وجہ سے، تو ایسی کوئی فضیلت کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے. اور اس رات کو لوگ قبرستان میں جاتے ہیں، تو وہ بھی آپ سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ہے کہ تم جاؤ. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چھپ کر گئے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، بیان کر دیا. وہ بھی زندگی میں ایک ہی مرتبہ. ہم تو ہر سال جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ وہ تو ہمارا نفس جانتا ہی ہے. مزہ آتا، کیا مزہ آتا ہے. ٹولیاں مل کر، حلقہ مل کر شور مچاتے ہوئے قبرستان میں شور مچا رہے ہیں، باہر بھی وہ لالیاں لگی ہوئی ہے کھانے پینے کی وغیرہ. بس یہ اس میں کون سا ثواب ہوگا؟ اور یوں سمجھتے ہیں ایک رات عبادت کر لو تو زندگی بھر کے واسطے کافی ہے. نہ فرض نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ فرض روزوں کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں. یہ کون سا نظام ہے؟ اس لیے میری عادت یہ نہیں ہے کہ میں موقع کے مطابق جو مضمون ہو بیان کروں. میری عادت تو یہ بن چکی ہے کہ ہم نوجوانوں کے اندر جو کمزوری پاتے ہیں وہ بتا دیں کہ بھائی ہمیں یہ چیز نہ ہونی چاہیے. لہذا میں نے یہ لباس کے سلسلے میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، بلکہ آدھی آیت. اس لیے لباس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا. اور یہ آیت بھی ایک واقعہ کے بعد
قرآن شریف میں موجود ہے. واقعہ کیا ہوا تھا؟ جنت میں ہوا تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں ایک دانہ کھا لیا، جس دانہ کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکار کر دیا تھا، منع کر دیا، لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین. اس جھاڑ کو ہاتھ مت لگانا، قریب مت جانا، کہیں نقصان ہو جائے گا آپ کا. لہذا اس جھاڑ کو یا اس کے دانے کو کھانے سے یا اس کے پاس جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا. نہیں کھاتے آدم علیہ السلام، مگر پتہ نہیں کیا حالات پیش آ گئے جس کی بنا پر آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کھا لیا. دانہ کون سا تھا؟ کہیں تشریح روایت میں موجود نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں جس بات کو اللہ نے مبہم رکھا ہو، جس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبہم رکھا ہو، اس بات کی تشریح کرنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ اس لیے وہ کوئی بھی دانہ تھا کھایا، جس کا اثر یہ ہوا کہ جنت کا جو لباس آپ کے بدن پر تھا وہ اتر گیا، سطر کھل گیا. لہذا سطر کو ڈھانپنے کے واسطے وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے درختوں کے پتے اپنے بدن پر چپکانے لگے تاکہ سطر کیا کر لے؟ چھپائے. دنیا میں کتنے آدمی تھے وہاں؟ 2 ہی تھے. ایک آدمی ادھر چھپ جاتا، ایک آدمی ادھر چھپ جاتا، یعنی آدم ادھر کو چلے جاتے، ہوا ادھر کو چلے جاتے. پھر جنت کے پتے چپکانے کی لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن لگائے، کیونکہ جس طرح اپنا بدن انسانوں سے چھپانا فرض ہے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب ہونے کے لحاظ سے بھی فرض ہے کہ بدن کو چھپائے. لہذا کوئی اندھیری رات میں ایک اندھیرے کمرے میں تمام دروازے کھڑکیاں بند کر دے، چادر بھی اوڑھ لے، پھر بھی اس کو ننگا سونے کی اجازت نہیں. کپڑا تو سطر کو چھپانے والا مستقل کپڑا تو ہونا ہی چاہیے. لہذا ایک دانہ کھانے کی وجہ سے جو بدن کھل گیا تھا، کپڑے اتر گئے تھے، اس واقعے کو بیان کیا. پھر اللہ فرماتے ہیں ارے آدم کی اولاد، ہم نے لباس اتارا اسی لیے تاکہ سطر کو چھپاؤ، اور وہ لباس اتارا اس لیے تاکہ وہ تمہارے واسطے زینت بنے. کیا بنے؟ زینت. زینت کا مطلب وہ نہیں ٹپ ٹاپ. حد تو زینت کون سی ہو گئی ہے؟ گھٹنوں سے پائجامہ پھاڑ ڈالو، زینت چوتر سے پھاڑو نا. تو یہ زینت ہی نہیں ہے. زینت یہ ہے کہ انسان ننگا بدن رہتا ہے تو بدصورت معلوم ہوتا ہے، اور لباس پہنو گے بس یہ زینت ہے. زینت کیا ہے؟ اپنے بدن کو چھپا لینا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے لباس اس بنا پر اتارا ہے تاکہ انسان سطر چھپا لے. اس لیے سطر چھپانے والا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ تو اس کے لیے 3 اوصاف بیان کیے. کیا ہے 3 اوصاف؟ کہ جتنا بدن کا چھپانا فرض ہے اتنا کپڑا تو ہونا ہی چاہیے. جیسے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ مرد کے لیے ہے. عورت کے لیے صرف چہرہ اور قدم، ان 2 کے علاوہ پورے بدن کو چھپانا فرض ہے. اس کی کلائی بھی ہو، اس کے بال بھی ہو تو چھپانا کیا ہے؟ فرض ہے، ضروری ہے. لہذا اتنا کپڑا تو ہونا ہی چاہیے کہ جس سے سطر چھپ جائے. دوسری بات کیا بیان کی ہے؟ کپڑا اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ بدن کے کلر یا رنگ، بدن کی سرخی جھلکتی نہ ہو. جیسے بعض مرتبہ سفید کپڑے پہنتے ہیں، پتلے ہوتے ہیں تو اپنا بدن دکھتا ہے، یہ جائز نہیں ہے.
اسی وجہ سے اگر نیچے چڈی پہنی ہو، جھانگیا پہنتے ہیں نا، تو دو حصے نظر آتے ہیں، ایک جھانگیا والا جو کلر ہے وہ کلر نظر آتا ہے، اور دوسرا بدن کا کلر ہے. ایسے پہننے کی اجازت نہیں ہے. ہاں، اپنے بدن کا جو کلر ہے وہ کپڑے میں سے جھانکتا نہ ہو، ایسا ہونا چاہیے. اور تیسری بات، اتنا تنگ بھی نہ ہو، اتنا تنگ چپکا ہوا نہ ہو کہ بدن کی پوری نوعیت معلوم ہو جاتی ہے. جیسے آج کل کی جینس پینٹ، پیچھے کتنا ابھار ہے ابھی معلوم ہو جائے گا، آگے کتنا ابھار ہے یہ بھی کیا ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا. چپکی پینٹ ایسا پہننا بھی منع ہے. اور مستورات میں یہ دو کپڑے بہت چل پڑے ہیں، باریک جس سے بدن جھلکتا ہو، اندر کا حسن باہر پھٹ رہا ہو، اور تنگ جو بدن کی پوری فگر کو چپک گیا ہو. یہ منع ہے، یہ کیا ہے، منع. لہذا یہ بھی ننگا کہلائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب قاسیات عاریات مائلات مملات. بہت ہم انسانوں کے واسطے بہت خطرناک الفاظ کے. رب قاسیات، بہت سی کپڑے پہننے والی عورتیں، مرد بھی شامل کر لو کیونکہ مرد پھر ایسے نہیں پہنتے تھے، اب مرد پہننے لگے. تو بہت سے کپڑے پہننے والی عورتیں ایسی ہے عاریات جو ننگی ہوتی ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کپڑے پہننے والی، اور آگے کہتے ہیں عاریات ننگی ہوتی ہے. تو کپڑے پہننے والی بھی ہے اور پھر ننگی کیسے ہے؟ اس کی وجہ یہی دو بیان کی گئی ہے. اتنی فٹنگ والے کپڑے پہننا، اتنے فٹ پہننا کہ بدن کا ابھار معلوم ہوتا ہو، اور اتنا پتلا اور باریک پہننا کہ بدن کا جو رنگ ہے وہ باہر جھلکتا ہو. یہ دو، اس کو کیا کہا؟ ننگا. ایسے کپڑے، اگر مرد بھی ایسے کپڑے پہنتا ہے تو کیا کہا جائے گا؟ ننگا. ایسی چست پینٹ پہننا کہ جو بدن کو چپکی ہوئی ہو، یہ کہا جائے گا یہ ننگا ہے. اور پھر کیا کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بھاری الفاظ کہے کہ اس قسم کی عورتیں مائلات ہے، وہ پرائے مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہے، مملات، اور پرائے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہے. اور مان لو تھوڑی دیر کے واسطے کہ اگر اس کی نیت نہ ہو، مگر عورتوں کا حال دیکھو، گھر میں ہو تو واگرن جانتے نا بھائی، ہاں گھر میں ہو تو واگرن، ایک دم میلے کچلے کپڑے، اور باہر نکلتی ہو تو بنٹن کر. بھائی کیوں؟ آپ کا کیا مقصد ہے؟ اگر مائل کرنا ہے تو شوہر کو مائل کرو، دکھانا ہے شوہر کو دکھاؤ، اس کو نہیں دکھاتے، اب دکھانے کے باہر نکلتے ہیں. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سے کپڑے پہننے والی ننگی ہوں گی، یہ غیر مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہے اور غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہے. لہذا اس قسم کے لباس پہننا نہیں چاہیے. اور مستحب یہ ہے مردوں کے واسطے بھی عورتوں کے واسطے کہ جو لباس ہمارے بزرگ مرد اور ہماری بزرگ عورتیں پہنتی ہے وہی لباس ہر ایک کو پہننا چاہیے. مفتی سید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ وہ سب پر بہت مشہور ہے، اور وہ بیان بھی کرتے ہیں کہ اگر مسلمان 3 عمل کر لیں نا تو دنیا کی پوری دنیا کی مخلوق مرعوب رہے گی، انسان کی مسلمان سے مرعوب رہے گی، ڈرتی رہے گی. ایک تو یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرے، ہماری مسجدوں کو نماز سے بھر دے، نمازوں سے بھر دے. جیسے جمعہ میں ہر مسجد بھر جاتی ہے، ویسے فجر میں بھر جائے، عشاء میں بھر جائے، سب نمازی بن جائے، کوئی ایک بندہ بے نمازی نہ رہے. ایک کام ہے. دوسرا کام، لباس سنت کے مطابق کر لے. لباس کیا کر لے؟ سنت کے مطابق، پائجامہ جبہ، اور تیسری بات داڑھی رکھ لے. اب جہاں دیکھو یہی داڑھی والے، یہی جبے والے نظر آئیں گے. آج تو ہمارے پینٹ پہننے والے مسلمان کہیں چلا جاتا ہے تو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ مسلمان ہے کہ کون ہے، پتہ نہیں چلتا. اور اگر یہ جائے گا تو یہ پکی شکتی ہے.
ہم کو ہر کوئی پہچان لیتا ہے کہ تو بدن آٹک والے بھی کہتے ہیں جو کہنا ہوتا ہے. مگر اگر یہ سنت لباس آ جائے گا تو اس سے مسلمانوں کی کثرت معلوم ہوگی. یہ تو بہت زیادہ ہے, ویسے دیکھتے نہیں مگر بہت زیادہ ہے. لہذا تو لباس ایسا پہننا چاہیے کہ ہمارا سطر ڈھک جائے, کپڑا اتنا موٹا ہو کہ اندر کا بدن باہر جھلکے نہیں, اور چوڑا ہو, تنگ نہ ہو, کہ جس کی بنا پر ہمارے بدن کی سائز معلوم ہو جائے. لیکن ہم نے یہ کر دیا ہے کہ آج ٹی شرٹ اور پینٹ کا زمانہ ہے. کیا ہے؟ ٹی شرٹ اور پینٹ. نوجوان ٹی شرٹ کے پیچھے پڑ چکے ہیں. اب نماز پڑھنے بیچارے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, سجدہ میں جاتا ہے, سطر کھل جاتا ہے, ٹی شرٹ اونچا ہو گیا, پینٹ نیچی ہو گئی, ابھی نماز پڑھنے آیا ہے. ایک تو بیچارے جو نمازی نماز پڑھتے ہیں اس کی نگاہ خراب ہوتی ہے, اور دوسرا اپنا بدن کھل جاتا ہے. اور آج تو جو روڈ پر کام کرنے والے گیریج میں بیٹھے ہیں نا, ان کے لباس کا بھی حال دیکھو نا. وہ پینٹ ایسی پہنتے ہیں کہ وہ گیریج میں بیٹھ کر کام کرتا ہے, پیچھے بدن کھلا ہوا ہے. یہ جائز نہیں ہے. میں نے ابھی کہا نا کہ تاریک اندھیرے کمرے کے اندر بھی لائٹ بند کر کے اگر بستر پر سویا ہے تو بھی بغیر کپڑے کے سونے کی اجازت نہیں ہے, سطر کھول کر. حالانکہ اندھیرا کمرے کے اندر تو روڈ پر اس طرح کام کرنا کہاں جائز ہوگا. اور بلکہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ اگر اتنا سطر کھل جائے جو اس حصے کا چوتھا حصہ ہے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے. اب یہ نوجوان بھاگا بھاگا مسجد میں آتا ہے, نماز پڑھتا ہے, مگر اس کی نماز تو صحیح ہوئی نہیں. اس لیے لباس ہمیشہ اپنا درست ہو. بلکہ آج تو اگر دیکھا جائے تو جتنی صفائی کے ساتھ اور جتنے اچھے ڈھنگ کے ساتھ کپڑے پہن کر غیر مسلم نکلتا ہے نا, اتنی صفائی والے اور اتنے اچھے ڈھنگ والے کپڑے اب مسلمان نوجوان نہیں پہنتے ہیں. ان کو تو ان چھپکوں کی نقل کرنی ہے. کن چھپکوں کی؟ وہ ہیرو کی, سلمان خان کی نقل کرنی ہے. کیا جنت میں لے جائے گا وہ؟ ارے نقل اس کی کرو جو آپ کو جنت میں لے جائے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو لباس نہیں دیا؟ ہماری شریعت ادھوری ہے, نبی کی زندگی ادھوری ہے؟ نہیں ہے, مکمل دے کر گئے. اس لباس کو اختیار کرنے میں جنت کی امید ہے, اور جس کی نقل کر رہے ہیں نا وہاں جنت کی امید نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم. جو آدمی جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی لوگوں میں شمار ہوگا. کب ہوگا؟ دنیا میں. تو یہاں تو ہے ہی, تو کر ہی رہا ہے اس کی مشابہت, نہیں آخرت میں. لہذا اگر ان چھکوں کی نقل ہم کر رہے ہیں تو جو وبال آخرت میں اس کو ہوگا وہ وبال آخرت میں ہمیں دیا ہوگا. اور دوستو, جس کی ہم اپنے لباس میں جس کی ہم نقل کر رہے ہیں, ذرا ان کے بارے میں معلوم کیا کہ اس کا ایمان سلامت ہے کہ نہیں. جن ہیرو کی نقل کر رہے ہیں وہ ہیرو کیا کرتے ہیں, پکچر میں ان کو جو بھی رول مل جاتا ہے وہ کر لیتے. تو پکچر کے اندر مورتیاں بھی ہوتی ہے, ان کے بھگوان بھی ہوتے ہیں, تو اس کے سامنے یہ مسلمان ہیرو بھی ہاتھ جوڑتا ہے, تو کیا ایمان رہے گا؟ ان کے تو ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. ہم فتویٰ لگاتے نہیں کہ وہ مومن نہیں ہے, ہم فتویٰ نہیں لگاتے کہ وہ کافر ہے, مگر کم از کم ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ وہ بتوں کے سامنے ہاتھ بھی جوڑ رہا ہے پکچر کی کسی رول میں, کیا کیا کر رہا ہے. اور جہاں دیکھو وہاں ان کے پروگرام ہوتے ہیں تو کیا وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ پروگرام میں شریک ہوتے ہیں. وہاں کفری یا بات بھی ہوتی ہے کہ بھی وہاں کھڑے ہوتے ہیں, اور کفری یا بات ہوتے ہوئے اگر کوئی کھڑا رہتا ہے اس پر راضی ہے تو یہ راضی رہنے والے بھی کافی ہیں. تو جو آدمی اپنے ان حرکتوں کی بنا پر کفریہ اعمال کرتے ہوں تو اس کا تو جنت میں جانا یقینی ہے قاعدے کی وجہ سے. اللہ کا مسئلہ الگ ہے, معاف کر دے دو, لیکن شرک اور کفر کبھی معاف نہیں ہوگا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. شرک کبھی معاف نہیں ہوگا. ہاں, اس کے علاوہ اللہ سب گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں. ہاں, بغیر توبہ کے بھی جاوے تو معاف کر سکتے ہیں.
لیکن شرک یہ بغیر توبہ کے معاملے. تو جو آدمی شرک میں مبتلا ہے، جو آدمی کفر میں مبتلا ہے، جو آدمی فسق میں مبتلا ہے، جو آدمی گناہوں میں مبتلا ہے، 24 گھنٹہ وہ پکچر بنانے میں لگے ہوئے ہوں، ہم اس کی نقل کریں گے یا اس کی نقل کریں جو پاکیزہ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کہ جن کی نقل کرنے میں ہمیں گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ ہمیں جنت ملے گی، تو جنت والا لباس چھوڑ کر ہم جہنم والا لباس اختیار کیوں کریں؟ ہاں، یہ تو وہ کرے گا جس کو اس کے نبی نے کچھ دیا نہ ہو. یہ کافروں کی نقل وہ کرے گا جس کو اس کے نبی نے نہ دیا ہو کچھ. ہمارے نبی نے دیا نہیں ہے، کیا دیا؟ اور یہ نقل کرنا کوئی ہلکی پھلکی بات نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون بھی تھا، ان کے مقابلے میں فرعون کی پوری قوم بھی تھی، فرعون کی پوری فوج بھی تھی، اور وہ جادوگر بھی تھے. سب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھے سب. لیکن ہدایت کس کو ملی؟ جادوگروں کو. فرعون کو ہدایت نہیں ملی، فرعون کی فوج کو ہدایت نہیں ملی، جادوگروں کو ہدایت مل گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھتے تھے، نبی نہیں سمجھتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ جب یہ موسیٰ جادوگر ہے، وہ ایک قسم کا لباس پہن کر آئے ہیں یا آئیں گے، تو ہم بھی اسی قسم کا لباس پہن کر آئیں گے. انہوں نے آئے ہیں نبی کے مقابلے کے واسطے، آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے واسطے کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ فسادی ہے، یہ ایسا ہے، وہ ثابت کرنے آئے تھے. مگر آئے کس شکل میں؟ موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آئے، موسیٰ کا لباس پہن کر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی پسند آ گیا کہ اچھا میرے نبی کی نقل کر کے آئے تم لوگ، چاہے مقابلہ کے واسطے آئے ہو مگر نقل تو میرے نبی کی کر دی نا. ہدایت مل گئی جادوگروں کو. اور فرعون کو صاف کہہ دیا تو تیرے جو کرنا وہ کر لے، اب ہم موسیٰ کے دین کو اور موسیٰ کے رب کو نہیں چھوڑ سکتے. اتنا پکا ایمان. حالانکہ وہ دھمکی دے رہا ہے لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تم کو سولی دے دیں گے ہم. اور وہ تو تھا ہی ایسا. اللہ خود فرماتے ہیں کہ وہ تو سزا دینے پر آتا تھا کہ اِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، سزا دینے میں بہت زیادہ سخت تھا. وہ خود اپنی بیوی کو جس نے دیوار میں چن دیا ہو، کھلے گاڑ دیا اس کے ہاتھ میں اور پیر میں، تو دوسروں پر کیا ظلم نہیں کرے گا. وہ دھمکی دی فرعون نے کہ سولی پہ چڑھا دوں گا. کہہ دیا جادوگروں نے جو کرنا ہو کر لے، اب تو ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکے ہیں، ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں موسیٰ. دیکھو یہاں موسیٰ علیہ السلام کا لباس اختیار کر لیا، اللہ نے ہدایت دے دی، تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اختیار کریں گے تو کیا ہمیں کچھ ملے گا؟ نہیں. لیکن یوں سمجھو کہ ہم اپنی زبان سے اپنے دل سے کچھ بولتے نہیں ہیں، مگر اپنے عمل سے یہی کہتے ہیں کہ ہم کو نبی کے لباس سے نفرت ہے. اپنے عمل سے یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کے لباس سے نفرت ہے. اور غیروں کا لباس بھی ایسا استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا جو لباس کی فرضیت ہے وہ بھی ادا نہیں ہوتی. کوئی نماز پڑھنے آتا ہے تو اس کا وہ پینٹ سے بدن کھل جاتا ہے، کسی کا پائجامہ وہ پینٹ اتنی سخت ہے کہ بدن کی فگر کا انداز لگا، کوئی اتنا باریک پہنتا ہے کہ باہر جھلکتا ہے. ایک ایسا کھلا لباس، صاف ستھرا لباس، پاکیزہ لباس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر سفید لباس پہنتے تھے تاکہ ظاہر کا اثر باطن پر ہو، باطن بھی سفید ہو، وہ بھی پاک ہو. اس میں آتا بھی ہے کہ ظاہر کا باطن پر اور باطن کا ظاہر پر دونوں کا ایک دوسرے پر اثر ہوتا ہے. اندر گندا ہے، باہر گندا ہے. یعنی اگر ہم باہر گندے پھرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم اندر کے بھی گندے ہیں. اور جس کا ظاہر صاف ہے، پاکیزہ ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، تو یہ دلیل بنے گی اس بات کی کہ بھائی اس کا باطن میں کیا ہے کہ صاف ستھرا ہے، اچھا ہے، اس کا ذہن پاک ہے، اس کی ذہنیت اچھی ہے. اور اچھی ذہنیت والا بھی اچھی طرح رہتا ہے، جس کی ذہنیت بری ہوتی ہے وہی برا رہتا ہے. لہذا ہم کو اپنا لباس ایسا پہننا چاہیے کہ جس سے لباس کے جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے. جو میں نے بتا دیا، ستر چھپانے والا ہو، بدن کا فگر معاف کر لے ایسا نہ ہو،
اور بدن جھلکتا نہ ہو، یہ تو فرض ہے۔ اس کے علاوہ مستحب یہ ہے کہ جو لباس ہمارے وقت کے بزرگان دین پہنتے ہیں اس لباس میں دینا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ جو سطر کا چھپانے والا وہ سب لباس جائز ہے۔ اس لیے اگر ٹی شرٹ اور پینٹ ایسی پہنی ہے کہ جس سے ہمارا پیچھے والا بدن کھلتا ہے تو پہننا جائز نہیں ہے۔ خالی مستحب ہونے کے خلاف نہیں ہے، جائز کے خلاف، وہ جائز ہی اور پکڑ ہوگی۔ ہاں فرض چھوٹنے پر پکڑ ہوتی ہے کہ یہ بھی ایک فرض چھوٹ رہا ہے، اس لیے ٹی شرٹ پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس شاندار ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین لباس ہے کہ ہم گئےوں کی بھیک کیوں مانگے، ان کا لباس کیوں مانگے؟ اس لیے سوچنا چاہیے کہ ہمارا لباس کم از کم ایسا ہو کہ ہمارے سطر کو چھپائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی جو مولانا ایک اور بات سنا رہے ہیں، تصویریں ہوتی ہے، گنجی پر تصویریں ہوتی ہے، بنیاد پر تصویریں ہوتی ہیں، تو تصویر کے ساتھ تو نماز پڑھنا مکروہ تحریم ہے، اور تصویر تو جائز۔ ستیہ ناش کر دے موبائل نے، موبائل نے ستیہ ناش کر دیا۔ جن لوگوں نے موبائل میں تصویر کو جائز کر دیا ہے وہ بھی اب اس سے بچنے کا حکم دینے لگے ہیں۔ پاکستان میں مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں، برکات ہوں، اور دوسرے اور مدارس والوں نے اس کو جائز قرار دیا تھا، مگر اب وہیں کے پیغامات آ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے جائز قرار دینے سے بہت زیادہ مبالغہ ہو رہا ہے، امت فنا ہونے جا رہی ہے، تباہ ہونے جا رہی ہے، اس لیے ہم اب نہیں کریں گے، اور آپ کو بھی کہتے ہیں اس سے بچو۔ آج یہ تصویر والے لباس، تصویر والے گنجی، تصویر والی پینٹیں ہم پہن کر گھومتے ہیں، لیکن ہم نبی کی موافقت کر رہے ہیں، نبی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وہ ہم یہ ٹھان لیے کہ جو جو نبی ہم کو منع کر کے گئے ہم کو وہی کرنا ہے۔ آج بال تو دیکھو مسلمانوں کے، شرم آنی چاہیے، یہ تو قیامت کی نشانی ہے۔ حضور فرماتے ہیں قرب قیامت میں لوگوں کے بال ایسے ہوں گے جیسے اونٹوں کی کوہان، اونٹوں کی۔ اب دیکھو ہمارے نوجوان کے بال یہاں سے کاٹ دیے اور بیچ میں سے اونچے کر دیے، یہ کوہان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور فخر کرتا یوں ہاتھ ڈالتا نہیں، یوں ہاتھ ڈالتا نہیں۔ ارے تو قیامت کی نشانی بنا ہوا ہے، تو قیامت کی نشانی، یہ تو بننا چاہے کافروں کو، اور ہم بن رہے نوجوان۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نہیں ہے؟ یہ بھی سن لیجئے، اگر چھوٹے بڑے بال رکھ کر بھی کوئی اگر نماز پڑھتا ہے مکروہ تحریم ہے۔ یہاں تو بڑے رکھو تو پورے بڑے رکھو، اور اگر کاٹنا ہے تو سب برابر کاٹو، کہیں چھوٹے کہیں بڑے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا، جس کو قزال کہا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قزال سے منع کر دیا ہے۔ اور قزال کا یہ مطلب ہے کہ چاروں طرف بال چھوڑ دیں اور یہاں بڑے کر دیں، ایک مطلب یہ۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں سے کاٹ لے یہ اور چاروں طرف بڑے رکھے، یہ بھی منع ہے۔ رکھنا ہو پورے رکھو، اور نہیں رکھنا ہے تو سب برابر کاٹو، آگے سے بڑے ہو بیچ میں سے بڑے ہو۔ اور یہ ہے کہ تو صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا ہے، کہاں جائز ہوگا؟ اور اس طرح اگر بال رکھ کر نماز پڑھنے آتے ہیں تو نماز بھی کیا ہوتی ہے؟ مکروہ ہوتی ہے۔ اور جیسے یہ جوابداری ان نوجوانوں کی ہے ویسے جوابداری ان کے ماں باپ کی بھی ہے۔ کیوں بولتے نہیں بچوں کو؟ میرے بچے آج الحمدللہ کوئی 25 سال کا 30 سال کا ہے، مگر اس کی ہمت نہیں ہے کہ وہ بھی گڑبڑی کر کے دکھا دے۔ ابھی بھی غصہ ہو جاتا ہوں، آپ تو یہ سب سمجھتے ہیں کہ ہم کہہ دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ارے پوچھا جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم سے۔ ہمارے بچے جہنم میں جانے والے اعمال میں لگ چکے ہیں۔ آج تو ایم ڈی فیملی کیا کیا ہو گیا جانتے ہی، ہر طرح کی نشہ گھر میں گھس گیا، اور پھر بھی ہم نہیں بولتے۔ تو گویا کہ ہم مردانگی چھوڑ چکے ہیں، کیوں بولتے نہیں ہو؟ اپنے بچوں کو بولو کس قسم کے لباس سے بچو، کس قسم کے بات سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہمارے بچوں کو صحیح راہ پر چلائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔